الحمدللہ یہ جو سورہ حشر کی آخری آیات مبارکہ ہے ان کا آپ معمول بنا لیں انشاءاللہ. بالخصوص صبح کی نماز جو اکیلے پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تو وہ پہلی رکعت میں سورہ حشر کی یہی آیات مبارکہ پڑھے اور دوسری صورت میں وہ سورہ اخلاص پڑھے. سبحان اللہ. سورہ اخلاص میں کیا ہے وہ ایک توحید ہے، اس میں مکمل بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ کہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے قل فرما دیجیے، سبحان اللہ. فرما دیجیے وہ ہے وہ اللہ، اللہ سبحان. احد یکتا ہے. بے شک بے شک. اپنے محبوب سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ فرما دیجیے، کیا بات. فرما دیجیے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. اس کو ہماری یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان تمام چیزوں کا اس کو ضرورت نہیں، یہ صرف ہماری بھلائی کے لیے بے شک بے شک. اس نے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ہم جب سجدہ کریں تو ہمارے وہ جو پیشانی ہم سجدہ کی زمین پہ لگاتے ہیں اور جب یہ جگہ اور یہ ناک کی اس کو ہمیں سجدے میں جب رکھاتے ہیں تو اس وقت یہ اس کی کبریائی ہے. بے شک. اس کو ہم اپنا رب مان کے بے شک. سجدہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے بے شک. نہ اس کو کسی نے جنا ہے. بے شک بے شک. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہم اثر نہیں، بے شک. کوئی ہم اثر نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے جس سے ہمیں ہمارے دل میں بھولے سے بھی یہ خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ نظروں سے وہ نگاہوں سے نظر نہیں آتا، وہ دل کی نگاہوں سے نظر آتا ہے. آنکھوں سے تو ہم اس کی جو حسین قدرت کے نظارے کرتے ہیں اور دل سے یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اسی نے سب کچھ پیدا کیا. بے شک بے شک. اسی نے سب کچھ پیدا کیا. اللہ اکبر. جیسے جیسے تحقیق ہو رہی ہے، جیسے جیسے قدرت کے اسرار جو ہیں وہ کھل رہے ہیں، تحقیق کرنے والے بھی حیران ہو رہے ہیں کہ کیا اس نے نظام مرتب کیا. ساتوں آسمان جو بغیر کسی سہارے کے کھڑے کر دیے. بے شک بے شک. اور ان ساتوں آسمانوں کی بھی اپنی دنیا ہے، ہر ستارے کی اپنی دنیا ہے. اور وہ
زمین سے کئی سیارے، کئی ستارے کئی گنا بڑے۔ سبحان تو جو سائنسدان کہتے تھے نا کہ یہ بگ بین جب ایک دھماکہ ہوا، لیکن لوگ وہ یہاں پہ آگے پھر ان کو آگے راستہ نہیں ملتا کہ دھماکہ بھی چلو، دھماکہ بھی ہوا، دھماکے سے پہلے وہ کیا چیز تھی، کس نے پیدا کی تھی؟ اللہ اس کی کبریائی ہمیں بیان کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک یہ سورہ اخلاص ہم اگر روزانہ 12 مرتبہ پڑھ لیں تو ایک قرآن پاک، 3 مرتبہ پڑھ لیں تو 4 قرآن پاک ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ 4 قرآن پاک پڑھنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ یہ متفق علیہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ ایک تہائی ایک قرآن پاک 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک پڑھنا۔ اور اگر ہمارے جو دوست احباب اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے، اگر وہ تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں اللہ تو پھر اس میں دیکھ لیں کہ اگر 8 رکعت وہ پڑھتے ہیں تو اگر ہم 12 مرتبہ یا 11 مرتبہ، ویسے طاق میں ہی پڑھنا چاہیے، 11 مرتبہ پڑھ لے تو اتنا ثواب ملتا ہوگا۔ سبحان اللہ تو یہ جو نفلی نماز ہے اس میں اس کی حدود مقرر نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے پاس وقت ہے تو یہ بہت بڑا اس کا نام لینا، سبحان اس کی کبریائی کو تسلیم کرنا، بے شک تو اس سے دل کی کثافتیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، بے شک غم لگا ہوا ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو دیکھیں نا، جنہوں نے ترجمہ کیا پتہ چلا کیا بات کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت حیثیت ہے۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ بے شک تو اسی طرح یہ تو سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون، تو یہ تو تمام چھوٹی چھوٹی سورہ مبارکہ ہے۔ ان کا ہمیں چاہیے کہ ہم جب عادت پڑ جائے تو پھر پورا قرآن پاک کی طرف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں سے تو پتہ چلے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد فرمائے۔ آمین اس محل میں ہر آنے والا جو ہے تھوڑا ہی، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے لیے سب سے پیارا ہے۔ سبحان اللہ تفریق کوشش کرتا ہوں کہ تفریق نہ کروں، لیکن پھر بھی اگر یہ میں کبھی کبھار بزرگوں کو آواز دے دیتا ہوں کہ آگے آ جائیں، وہ صرف ایک ہی معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہے کہ وہ نیچے بیٹھ نہیں سکتے، تو میں پہلے بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ بلا تعمل اگر کوئی کرسیاں خالی ہوں تو اس پہ آپ تشریف فرما ہوا کریں، تاکہ بار بار کہنے سے پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں شاید ان کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ انہوں نے اس کو، میرا صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہیں جو نیچے اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتے یا جن کو گھٹنوں کی پرابلم ہے، تو میں ان کو پھر اشارے سے کہتا ہوں، تو یہ مجھے اس کی بھی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ آپ ماشاء اللہ درود محل کے تمام جتنے بھی جو آداب ہیں، جہاں پہ جو محبتیں ہیں، وہ اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور میں بھی آپ سب کی جو
محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت محبت والے ہیں آپ، بہت ہی عقیدت والے ہیں، بہت ہی عزت والے ہیں. جب انسان عزت والا وہی ہوتا ہے، عزت والا وہی ہوتا ہے جو کسی کی عزت کرتا ہے. بے شک بے شک. دیکھیے یہ آپ ہمیشہ یہ محسوس کیا ہوگا کہ جو ریگولر آنے والے ہیں ان سے میں پوچھ لیتا ہوں بھائی کیا بات ہے. جیسے آج میں نے فوجی صاحب سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ مصروف تھی. اسی طرح لیاقت صاحب کا میرے دل میں کئی مرتبہ خیال آیا کہ لیاقت صاحب بہت ریگولر ہوتے تھے، لیکن آج کل یہ کئی جمعۃ المبارک مس کر جاتے ہیں. یہ گلے کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس سے محبت ہو اس کو آدمی دیکھنا بڑا پسند کرتا ہے نا. بے شک. یہی محبت ہے. اللہ اکبر. محبت ہوگی تو کسی کے بارے میں پوچھے گا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. تو یہ محبتیں بڑے خوبصورت تحفے ہیں بے شک. جو ہمیں الفاظی طور پہ بھی اور اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ محبت کے پھول ہم نے کھیل رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک درخت ہے جس میں یہ کلیاں لگی ہوئی. اللہ. چھوٹا سا پودا لگایا تھا، اب بہت بڑا پودا سم گیا ہے. اس میں اتنی خوبصورت یہ بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ. آج کسی کے دل میں خیال آ گیا، میرے دل میں تو نہیں آیا لیکن کسی کے دل میں خیال آ گیا کہ وہ وہاں سے اتار کے لا کے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں یہاں ٹرے میں رکھ دی ہیں. اللہ اکبر. ورنہ یہ کلیاں وہ درخت کو جو اس کا پودا ہے اسی کو سوکھ جاتی. بے شک. لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں مہک ہے، اس کے اللہ. سب اس کے نظارے ہیں. اسی کے رنگ ہے. بے شک. تو یہ اسی طرح جب ہم نے جلود محل کا ابتدا کی تھی تو 2-4-5 تھے. اب ماشاءاللہ اس باغیچے میں بڑے تناور پودے بنتے ہوئے ہیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جن کی خوشبو سے جن کی مہکتا ہے. صالح صاحب ہیں، عمر کے تقریباً 82 سال عمر ہو گئی، 83 ایئرز اولڈ. لیکن دیکھ لیں کہ ایک بندے کا جو وہی محبت عقیدت کا، آپ نے اگر کہیں لاہور جانا ہو یا کہیں جانا ہو تو ایک دن پہلے یا جس جمعے کو آتے ہیں اگر ان کو پہلے پروگرام تو یہ کہہ جاتے ہیں کہ میں اس دن نہیں آ سکتا. تو یہ ان کا یہ کہنا وہ حاضری لگوانا ہی ہے. واہ واہ واہ. کیا بات. ان کا کہنا یہ حاضری لگوانا، یہ ساری تصوف کی باتیں ہیں. بے شک. یہ تصوف کی باتیں ہیں کہ انسان جب یہاں دل سے کسی چیز کو تسلیم کر لیتا ہے، وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے جی آج 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. اللہ. تو وہ جو 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا کتنے قرآن پاک پڑھے گا، اور وہ 50 سال کی عبادت کے برابر اس کا اجر ملے گا اگر دن میں ہم 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. اللہ اس کے خزانے بے شک. تو ختم ہی نہیں ہونے والے. بے شک. صرف بسم اللہ پڑھ لینے ہی سے پورا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے.
واہ دل سے اگر بسم اللہ پڑھ جائے، قاری صاحب ماشاء اللہ بیٹھے صاحب علم ہے کہ پورا قرآن پاک سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ میں ہے۔ تو اس پہ ہمیں غور کر کے اس پہ پھر اس کی جو خوشبوئیں ہیں نا، اس کی مہک، اس کے مزے لینے ہیں، انشاءاللہ وہ مزے اسی طرح لیتے ہیں کہ جس طرح سب ہم بیٹھے، یہ پوری ایک فیملی ہے بے شک ضرور میں، یہ مضبوط ناطہ ہے، مضبوط رشتہ ہے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میرے محبوب میں کہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک کروں، فرشتے بھی پڑھتے آئے، امام بنے، تم بھی پڑھو۔ اللہ کا حکم ہے نا، اس کے لیے اس نے محبوب لگا، لیکن وہ اللہ جس کو جگتا ہے، جس کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اس نے اپنے محبوب کو اس لیے بنایا، اس لیے آپ کی تخلیق کی بے شک کہ انہوں نے بتانا تھا کہ جو میرا محبوب ہے نا، ہائے ہائے وہ اسی طرح سچا ہے جس طرح میں سچا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرا محبوب اسی طرح بے عیب ہے جس طرح میں بے عیب ہوں۔ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اپنی جو خود اپنی بہت سی صفات ہے، وہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے والا وہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام بیان کرنا تھا نا کہ میرا کوئی محبوب ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، وہ تو پوری کائنات سے جمیل و حسین و جمیل، بے شک میرا محبوب ایسے تو نہیں ہو سکتا ہائے ہائے۔ کہ کوئی یہ کہے کہ ان کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے، وہ تو دل کو جوڑنے والے، اللہ وہ تو دل کو جوڑتے ہیں، وہ تو جو بے سہارا ہے ان کا سہارا بنتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو صرف اس بنا پہ ضائع کر دیں کہ پھر تو وہ مقصد حیات ہی ختم ہو جائے گا، اور جس چیز کو ہمیں پانے کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جو کہ بڑی مختصر ہے، کل تھا آج، کل بچپن تھا آج بڑھاپا ہے، لیکن وہ جو اخر کی زندگی ہے جس میں موت کا تصور نہیں ہے، جس میں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں پہ پاک ہی رہنا ہے، پاک ہی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پاک ہی رکھنا ہے۔ بے شک تو اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، بڑا ہی کرم ہے۔ آج انشاءاللہ
ہمارے ڈاکٹر صاحب افریدی صاحب، جیسا کہ میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک محقق ہوتا ہے تحقیق کرنے والا، ایک کتابوں کا مطالعہ کر کے اسی تک اپنی زندگی کو محدود کر لیتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ وہ اپنے ان الفاظ کو میں اس طرح رنگ بھرتا ہے کہ انسان کو وہ بھی اسی بارگاہ میں لے جاتا ہے۔ جو عشق والے ہیں وہ تو ہمیشہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے تو ان کا دل کھل اٹھتا ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو جب ہم ان پہ درود پڑھتے ہیں تو ہمارے دل اس کی مہکات سے، اس کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ تو آج ڈاکٹر صاحب نے انشاءاللہ تصوف پہ بھی بیان فرمانا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ان کی شہادت اس انداز میں کتنے حوصلے والے تھے، کتنے بہت والے تھے، اگر وہ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک، لیکن دل سے انہوں نے تربیت حاصل کی، ان کی صحبتوں میں آپ تشریف فرما رہتے تھے۔ کیا بات، حیا اتنا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑا ہی احترام کا سلسلہ تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھٹنوں سے اوپر ان کا دامن تھا، تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تشریف فرما ہوئے تو آپ نے وہ اپنے گھٹنے ڈھانپ لیے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا ان سے محبت کا اور عقیدت کا رشتہ تھا۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کا، قناعت کا، سخاوت کا پیغام تھے۔ اللہ بے شک، انشاءاللہ آپ کی بہت خوبصورت سارے سلسلے کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر صاحب کی زبانی سنیں گے۔ میں نے کچھ پروگرام ترتیب دیے ہیں، انشاءاللہ اس کے مطابق جب محفل کا اختتام سے قبل میں عرض کروں گا۔ اب اعلیٰ حضرت کے نام کے لیے درود شریف اور سیدہ مدد شریف۔